الصبح بدا من حساب دنیا کے اکثر بڑے بڑے عقلاء و دانشور باوجود اختلاف مذہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے اور معاملہ اسی دنیا میں موت تک ختم نہیں ہو جاتا، اور اس دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت، نیک بختی و بدبختی کا مدار ہماری اس دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال پر ہے، اور ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے۔ یہی روز حساب و روز قیامت ہے، اور اسی روز ہمارے تمام اعمال کی باز پرس ہوگی۔ حساب کا حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے، حساب کا منکر کافر ہے۔ اعمال کے حساب کی نوعیتیں جداگانہ ہوں گی۔ کسی سے خفیتاً پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا؟ وہ اقرار کرے گا اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کم بختی آئی، مگر وہ رب کریم غفور الرحیم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں۔ کسی کو نعمتیں یاد دلا کر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملے گا؟ عرض کرے گا نہیں، پھر وہ عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بعض کافر ایسے ہوں گے کہ جب انہیں نعمت یاد دلا دلا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تو وہ ایمان، نماز، روزے، خیرات و صدقات، غیر نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ اس وقت بحکم الہی اس کے بدن کے تمام اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا ایسا تھا، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس امت مرحومہ میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے گناہوں کے دفتر بھرے ہوں گے۔ وہ ان میں سے کسی امر کا انکار نہ کر سکے گا اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا اسے دیا جائے گا کہ جا طلوہ۔ پھر ایک پلے میں وہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ، قدرت الہی سے وہ پرچہ دفتروں سے بھاری ہو جائے گا، اور وہ حشاش بشاش داخل جنت ہوگا۔ حق ہے کہ اس غفور رحیم کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے۔ تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے، اس کی رحمت چاہے تو کروڑوں برس کے گناہ ایک نیکی سے معاف فرما دے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ بس غلامی ہونی چاہیے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی اور وہ ہلاک ہوگا، جبکہ اس امت سے اللہ عز و جل کے بے شمار کروڑوں در کروڑ بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ جیسے تہجد گزار حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اسی امت مرحومہ کی۔ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ الصبح بدا من حوض کوثر، حشر کے دن اس جان کا پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت حوض کوثر ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے۔ حوض کوثر حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار اور مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر پانی پینے کے برتن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ
بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔